یہ مت خیال کرو فلاں کے پاس بم ہے، فلاں کے پاس اٹامک انرجی ہے. ابابیلوں کے پاس ہاتھیوں کو غرق کرنے کے لیے کیا سامان تھا؟ وہ خدا آج بھی خدا ہے. دہشت گردی کا الزام مسلمانوں کو دیتے ہو. خدا کا خوف کرو. اگر اس کو خدا نہیں مانتے، اس کی نشاندہی سرکار نے کی ہے، اپنی طور پر کوئی موہوم خدا تو تم بھی تسلیم کرتے ہو. اسی خدا کو مد نظر رکھ کر کے یہ بات سوچو، یہ صحیح ہے کہ کروڑوں کے حساب سے بندے مار ڈالو، نہتے آدمیوں پر بم مارو، ایک بے دست و پا آدمی کو فائر کر کے ہلاک کر دو، تو دہشت گردی کا الزام مسلمان کو دو؟ ہے کوئی انصاف؟ ہے کوئی انسانیت؟ ایک دن آواز بدلے گا یہ ساز، ایک دن آواز بدلے گا یہ ساز، اور یہ چہچہا کورام ہو ہی جائے گا. اگر پہلے ہم نے یہ طوفانات نہ دیکھے ہوتے تو ہم سمجھتے شاید مٹنے لگے. نہیں، مٹنے نہیں لگے. سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں. حضرات، ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم بے شمار اتار چڑھاؤ سے گزری ہوئی قوم ہیں. اس دین کو اگر مٹنے کی عادت ہوتی تو جب مکہ شریف سے وہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا، اس سے مٹ جانا تھا. لیکن مکے سے نکلنے والی قوم نے آئندہ پوری دنیا میں اپنی بالادستی جما کے سہراست کے دریاست تہے بالوں پرے ماست، ان کی ان بلند پروازیوں کی قسم پوری دنیا کھاتی ہے. اگر کوئی کسی دولت سے، کسی سرمایہ سے، کسی مادی طاقت کے ذریعے سے آگے بڑھا ہو تو پھر تو ایک بات ہے، لیکن جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی اور مکے سے چلتے وقت بستر بھی اپنا ساتھ نہیں لا سکے تھے، اگر وہ پوری دنیا میں چھا گئے تو یہ آج بھی وہی دین ہے. یہ مت خیال کرو فلاں کے پاس بم ہے، فلاں کے پاس اٹامک انرجی ہے. ابابیلوں کے پاس ہاتھیوں کو غرق کرنے کے لیے کیا سامان تھا؟ وہ خدا آج بھی خدا ہے. آج گر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. نہ شاخیں گل ہی اونچی ہے، نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے، تیری ہمت کی کوتاہی. میدان کربلا میں ایک بڑا طبقہ ہے جو ساتھ نہیں دے سکا تھا. خاندان نبوت کا ایک جیالہ سپوت جس کو کبھی سرکار کی مہر نبوت پر کھیلنے کا وقت ملا تھا، انہوں نے کہا میں اگر مہر نبوت پر کھیل سکتا ہوں تو نوکے نیزہ پر بیٹھ کے خطبے بھی دے سکتا ہوں، دنیا کبھی میری غیرت کو یاد کرے گی. اس آدمی سمجھتا تھا اب حسینیت گئی، لیکن یزیدیت گئی کہ حسینیت گئی. آج بھی آپ یہ فیصلہ ضرور کر لیں، بے شمار تلخیوں سے پہلے اسلام گزر چکا ہے. آج بھی ہم اس سے ہراساں نہیں ہیں، پر آج یہ فیصلہ کرو کہ آج کی تاریخ دہشت گرد کون ہے. دہشت گردی کا الزام مسلمانوں کو دیتے ہو. خدا کا خوف کرو. اگر اس کو خدا نہیں مانتے، اس کی نشاندہی سرکار نے کی ہے، اپنی طور پر کوئی موہوم خدا تو تم بھی تسلیم کرتے ہو. اسی خدا کو مد نظر رکھ کر کے یہ بات سوچو، یہ صحیح ہے کہ کروڑوں کے حساب سے بندے مار ڈالو، نہتے آدمیوں پر بم مارو، ایک بے دست و پا آدمی کو فائر کر کے ہلاک کر دو، تو دہشت گردی کا الزام مسلمان کو دو؟ ہے کوئی انصاف؟ ہے کوئی انسانیت؟ اس کا مطلب یہ ہے جو برائی تم خود کرنا چاہتے ہو، خود کرنے کے بعد مسلمان کی طرف منسوب کرتے ہو. یہ دن سدا ایسے نہیں رہیں گے. ایک دن آواز بدلے گا یہ ساز، ایک دن آواز بدلے گا یہ ساز، اور یہ چہچہا کورام ہو ہی جائے گا. اگر پہلے ہم نے یہ طوفانات نہ دیکھے ہوتے تو ہم سمجھتے شاید مٹنے لگے. نہیں، مٹنے نہیں لگے. یزید کی صفوں میں یزید کے گھر، یزید کے لنگر کی روٹی کھا کے آ کر کے امام حسین کے قدموں میں مرا کہ نہیں مرا. اور نے میرا یزید کہا کرنے والا تھا، وہ کسی اور یزید کا بیٹا، اس یزید کا بیٹا نہیں ہو. لیکن بہرحال لنگر اس کا کھایا ہوا، تنخواہ اس کی لی ہوئی ہے. موت کا وقت آیا تو امام حسین کے قدموں میں سارت کے موت قبول کر لی. اسی طرح تم میں بھی بندے اٹھیں گے. بے شک روکو، ساری دنیا کا ضمیر مردہ نہیں. تم میں سے اٹھیں گے، بم بنانے والے کہیں گے ہم مسلمان ہیں. دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں.
انہوں نے اسلام قبول کیے ہیں. آج بھی ایسا وقت آئے گا، مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. منتوں سے کبھی جان نہیں چھوٹا کرتی. اگر منطق بھی قوت کا جواب ہوتی تو کبھی بغداد کی اینٹ سے اینٹ نہ بچتی، علمی خزانوں کا ایک ایک ورق نہ اڑتا، خانقاہوں مساجد کو زمین سے ہموار نہ کر دیا جاتا. منطق کا جواب منطق ہوتا ہے، قوت کا جواب قوت ہوتا ہے. اٹھو اور ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کا ثبوت مہیا کرو. منتیں کرنے سے کام تمہارا نہیں چلے گا. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب ان کی صفوں سے رب تمہیں بندے دے گا اور تمہارا ایک کھویا ہوا جو عروج ہے وہ پھر بحال ہوگا. نبوت کے مشن کو تحفظ دینے کے لیے ولی خطرہ قبول نہ کر سکا تو وہ ولی نہیں کہلا سکتا. اس کے دل میں سچائی ہے کہ میں حضرت غوث پاک کا مرید بننا چاہتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں کہ وہ میرا مرید ہے.